السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد جہان زیب ہے اور آج ہم الحق اسکالرز اکیڈمی کے باہر موجود ہیں۔ یہی میری مادر علمی اور یہیں سے میں نے عالم کورس مکمل کیا، اور ہمیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ہم اس اکیڈمی کے ابتدائی طلباء میں شامل ہیں، اور الحمدللہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے اس اکیڈمی کی خدمت کا شرف بھی حاصل رہا۔ آج 11 اگست 2014 آج ہی کے دن اس اکیڈمی نے اپنے طلباء کو پہلا سبق پڑھا کر علم پھیلانے والوں کی صف میں شمولیت اختیار کی۔ آج 11 اگست 2021 کو اس اکیڈمی کو 7 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ آئیے آج آپ کو اس اکیڈمی کے کچھ اساتذہ طلباء کی زیارت کرواتے ہیں، اس اکیڈمی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کرواتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس اکیڈمی کے محتمم اور سرپرست اعلیٰ مفتی محمد شہباز احمد مدنی زیدہ شرفہ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں۔ اب ہم الحق اسکالرز اکیڈمی کے ریسیپشن کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اب ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے مفتی محمد شہباز احمد مدنی صاحب سے۔ پہلے ذیشان بھائی السلام علیکم۔ مفتی صاحب سے ملاقات کرنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ آج بزم طلباء الحق نے چاہا کہ آپ کا ایک انٹرویو لیا جائے اور آپ کی اس اکیڈمی کا دورہ کیا جائے۔ بہت شکریہ آپ کا، مفتی آپ کے صاحب، تمام ساتھیوں کا، تمام معاونین کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں آپ سے چند سوالات کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ ایک اتنے بڑے ادارے کے محتمم ہیں، آپ کو ادارہ بنانے کا خیال کیسے آیا اور آپ نے اس کی بنیاد کب رکھی؟ یہ تو بدیہی سی بات ہے کہ آج آپ تشریف لائے ہیں، اور 11 اگست یہ بنیادی طور پر تو الحق اسکالرز اکیڈمی کا یوم ابتدائے الحق کہلاتا ہے، لیکن بچپن ہی سے جب ہم اولیٰ میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب تھے، انہوں نے ہمیں نیت کروائی تھی کہ مسجد اور مدرسہ بنانا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا خیال آتا گیا، اور اس کے لیے کوششیں بھی جاری رہیں، اسٹرگل بھی رہا کہ کسی طریقے سے یہ مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی ہم بھی اہل سنت کے لیے، دین اسلام کے لیے کوئی خدمات سر انجام دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ لیکن صحیح معنی میں تو اس کا ذہن بنا جب ہم نے تخصص کیا الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں، تو وہاں دیکھا مفتی صاحب ایک یوں کہہ لیں کہ اور مدارس کے مقابلے میں کرائے کی جگہ پر کام کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی ذہن بنا کہ ایک چھوٹی جگہ پر بھی کام کیا جا سکتا ہے، تو پھر یوں ہم نے کرائے کی جگہ پر ایک ادارے کی داغ بل ڈالی۔ مفتی صاحب، چند سالوں میں آپ اتنی ترقی کرتے گئے، اس کا کیا راز ہے؟ اول تو میں اسے ترقی نہیں مانتا کہ یہ ترقی ہے، ترقی تو حقیقی مومن کے لیے وہ ہے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائیں، لیکن پھر بھی جو لوگوں کو نظر آتا ہے اس میں اللہ اس کے رسول کا فضل و کرم ہی ہے، پھر میری والدہ کی دعائیں، اور میرے والد صاحب کی جو آخری عمر کے وہ الفاظ تھے جب میں انہیں غسل دیا کرتا تھا، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ شہباز تو جنتی ہو گیا، اور میرے اساتذہ کی شفقتیں، میں نے اسکول سے لے کر مدرسے تک، مدرسے سے لے کر جامعہ تک، جامعہ سے لے کر پھر آگے کی تعلیم تک جتنے اساتذہ سے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے تمام اساتذہ مجھ سے بہت خوش ہیں، اور جب ملتے ہیں تو بڑی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اپنے پنجاب کے ٹور پر تھا، تو 5th کلاس کے میرے ایک ٹیچر تھے، میں ایک علاقے میں گیا، مجھے پتہ لگا میرے استاد صاحب وہاں پر ہیں، تو میں نے ان کا گھر تلاش کیا اور ان سے میں نے ملاقات کی، تو مجھے بڑا اچھا لگا اور انہوں نے مجھے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ اور تیسری بات پھر یہ کہ میں نے اپنے استاد صاحب سے سیکھا ہے، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم کسی سے سڑتے نہیں ہیں، تو یہ بھی میں نے اپنی ذات کے اندر رکھا ہے کہ کوئی بھی کام کرتا ہوا نظر آیا تو الحمدللہ اسے ہم دعا دیتے ہیں، اور دل سے اس کے دعائیں نکلتی ہیں، اور ہم نے اپنے جو قریب رہنے والے ہیں جن سے ہم نے تربیت حاصل کی، ان تمام اساتذہ کو، ان تمام بزرگوں کو بھی دیکھا کہ وہ کسی سے سڑتے نہیں ہیں، تو ہم نے اپنی ذات کے اندر یہ رکھا، اللہ نے ہمیں جو بھی عطا فرمایا وہ آج لوگوں کے سامنے ہے۔ مفتی صاحب، آپ کے مقاصد کیا ہیں اور آپ کہاں تک کامیاب ہو چکے ہیں؟ کامیابی تو خیر ابھی اسے آپ نہیں کہہ سکتے، مقصد بار کا میرا یہ ہے، میرا ایک خواب ہے کہ میرے پاس ایک بچہ بچپن سے پڑھنے کے لیے آئے، میرے ادارے میں داخل ہو، اور یونیورسٹی لیول کی تک کی ساری تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ یہاں سے پاس آؤٹ ہو،
اور پھر وہ عملی زندگی میں داخل ہو، اور اس کے بعد بھی پھر وہ تعلیم و تعلم کے سلسلے میں ادارے سے وابستہ رہے۔ اور میری خواہش یہ رہتی ہے کہ ہمارے جو طلباء یہاں سے پاس آؤٹ ہو گئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ ایک تو یہ بڑا خواب ہے۔ دوسرا بڑا مقصد میرا تحریر کے حوالے سے میری بڑی چاہت ہے کہ میں مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر جاؤں، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں کو پڑھا یا ان کی زندگی کو دیکھا، تو آج کا دور تقریر کا دور ہے، گو کہ یہ فائدہ ہے اور لوگ جلدی متاثر ہوتے ہیں اور دین کا بڑا کام ہو سکتا ہے، لیکن میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، ان کے دور میں تقریر نہیں تھی، تدریس اور تحریر تھی۔ تو میری چاہت تمنا یہ ہے کہ میں اگر ان امور سے فراغت پاؤں تو کہ تحریر کے حوالے سے کوئی بڑا کام کرتا ہوں، اور ابھی کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن بس اللہ کرے کہ کوئی بڑا کام مرنے سے پہلے ہو جائے۔ مفتی صاحب، آپ نے تحریر کا ذکر کیا، تو آپ اتنی مصروفیات کے بعد تحریر کے لیے وقت کیسے نکال لیتے ہیں؟ یار یہ وقت نکالنا نہ نکالنا، بس یہ نمبر ایک تو وہی اللہ کی توفیق ہے، اس کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے منتخب کر لے اور جس کو چاہے چن لے، اور وقت میں پھر وہی برکت عطا فرما دیتا ہے، اور بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، نہ انسان انتخاب کر سکتا ہے، نہ انسان چن سکتا ہے، لفظوں کو بھی ذہن میں ڈالنا اسی کا کمال ہے۔ پھر بھی کوشش یہ کرتا ہوں، جنون ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ کر جاؤں مرنے سے پہلے، تو جب بھی تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے، جیسے بھی عید کی چھٹیاں آئیں تو کافی دن سے وقت نہیں مل رہا تھا، تو عید کی چھٹیوں میں بیٹھ کر میں نے الحمدللہ اجتماعی قربانی سے فراغت پا کر مجھے ایک دن ملا، اور میں نے اس میں معاشرتی زندگی کے اصول نامی ایک آرٹیکل تحریر کیا۔ تو جیسے وقت ملتا ہے تو فوراً کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی ٹائم لگا دیا جائے۔ ٹھیک۔ مفتی صاحب، یہ آپ کے ادارے میں صرف عالم اور عالمہ کورس ہی کروایا جاتا ہے کیا؟ ہاں، ابھی ماشاءاللہ آپ وزٹ کر چکے ہوں گے یا ابھی کریں گے کہ ہمارے ہاں حفظ بھی الحمدللہ شروع ہو چکا، بچوں اور بچیوں کا ناظرہ بھی۔ اسٹارٹ تو ہم نے درس نظامی سے ہی لیا تھا صرف، لیکن جب جگہ نہیں تھی تو اسے درس نظامی پڑھایا کرتے تھے۔ اب الحمدللہ رب العالمین جگہ موجود ہے تو حفظ کا شعبہ بھی ہے، اور حفظ بھی الحمدللہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھاتے ہیں۔ 8 سے 1 بجے تک بچے حفظ کرتے ہیں، اور پھر لنچ اور نماز کی بریک کے بعد دوپہر میں سر آتے ہیں، باقاعدہ ان کو دنیاوی تعلیم پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شارٹ کورسز بھی ہمارے یہاں الحمدللہ سنڈے کورسز کروائے جاتے ہیں، اور فہم شریعت کورس 1 سالہ کروایا جاتا ہے آن لائن۔ الحمدللہ بہت سارے طلباء طالبات ملک اور بیرون ملک میں ہمارے ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، یہ آپ کے ادارے سے کتنے طلباء و طالبات فارغ التحصیل ہو چکے ہیں؟ کم و بیش 40 سے 50 کے قریب الحمدللہ طلباء طالبات درس نظامی مکمل کر چکے ہیں، اور کم و بیش 250 کے قریب طلباء طالبات الحمدللہ ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی آئیڈیل شخصیات کون سی ہیں، اور آپ اپنے جذبے کو بڑھانے کے لیے کس کو فالو کرتے ہیں؟ بالکل، بچپن سے ہمارے گھر میں دعوت اسلامی کا ماحول رہا، تو بچپن سے ہم نے امیر اہل سنت، میری والدہ بھی امیر اہل سنت کی مرید تھیں، میرے دادا دادی نانا نانی سب الحمدللہ ان کے مرید تھے، تو بچپن سے ہمارے گھر میں ایک تو ماحول رہا امیر اہل سنت کا، کی تربیت اور ان کی ارادت، ان کا اعتقاد، ان کی عقیدت ہمارے درمیان رہی، تو ہم نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، ایک تو انہیں آئیڈل بنایا۔ پھر دورۃ الحدیث شریف جب میں نے دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ سے کیا تو موقوف علیہ میں وہاں داخل ہوا تھا، استاد العلماء مفتی محمد جان نعیمی صاحب، میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا، اور پڑھانے کا جنون، اخلاص، للہیت، پھر میں نے ان کو آئیڈل بنایا، اور اللہ نے تخصص فی الفقہ جب میں کرنے کے لیے گیا اور مفتی اکمل صاحب کو میں نے دیکھا، تو یہ 3 شخصیات میں نے اپنی زندگی میں ایسی دیکھی کہ تینوں کا مقصد بھی ایک، تینوں کا طریقہ بھی ایک، تینوں کا انداز بھی ایک، بس تینوں کو اپنے ذہن میں بٹھایا، تینوں کو اپنا آئیڈل بنایا، رول ماڈل بنایا، اور ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، اور جہاں ہیں بس ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کسی طور پر کامیاب ہو جائیں اور ان کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ بن جائیں۔ مفتی صاحب، سب سے اہم سوال، شروع میں مشکلات بھی آئی ہوں گی، حوصلہ شکنی بھی کی گئی ہوگی، پھر بھی آپ چلتے رہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ میں نے چونکہ امیر اہل سنت کو بہت قریب سے دیکھا، راتیں میں نے حضرت کی بارگاہ میں گزاری، حضرت کے گھر کے باہر گزاری، پھر مفتی محمد اکمل صاحب، پھر مفتی محمد جان نعیمی صاحب، یعنی اللہ نے مجھے بزرگ بھی ایسے دیے، بہت زیادہ وقت تو نہیں میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں گزارا، لیکن یہ 3 بزرگ ایسے ہیں، ویسے تو تمام ہی اساتذہ میرے بزرگ ہیں، لیکن بڑی شخصیات جنہیں کہا جاتا ہے،
تو میں نے ان تین بزرگوں کی بارگاہ میں گزارا تو میں نے ان تینوں کو ایسے ہی دیکھا. یہ کسی حوصلہ شکنی کرنے والے کا جواب نہیں دیتے، تنقید کرنے والے پر تنقید نہیں کرتے، الزام تراشی کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. میں ان کو رول ماڈل بنایا، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنایا کہ مجھے معاشرے میں فکر و شعور کی آگاہی کو عام کرنا ہے، جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، بدعقیدگی اور بد عملی کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے ہیں اور اپنا حصہ ملانا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا. تو بس وہ کرتے گئے اور الحمدللہ رب العالمین آج جہاں تک ہیں، تو اللہ کرے اس سے بھی آگے چلے جائیں. مفتی صاحب، آپ اس پلیٹ فارم سے عوام کو اور علم دین حاصل کرنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں چاہوں گا کہ عوام جتنا دنیا کو فوکس کرتی ہے اتنا اگر دین کو بھی فوکس کرے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے. اور ہم ایسے بیشتر دینداروں کو بھی جانتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، نہ بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن جانتے ہیں جو بظاہر تو دیندار نظر آتے ہیں، لیکن جب عمل اور علم کی بات کی جائے نا تو اندر سے گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دین ان کے قریب بھی نہیں آیا. تو عملی زندگی میں جب دین کو نافذ کرنے کی باری آتی ہے تو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ بس یہی ہے کہ علم دین سے محرومی ہے. اور جتنی علم سے محرومی ہوگی جہالت اتنی عام ہوگی، جتنی جہالت عام ہوگی عمل اتنا ہی ختم ہوتا چل جائے گا. آج اگر عمل میں کمزوری ہے تو جہالت اس کی بیسک وجہ ہے. لہذا میں گزارش کروں گا سب سے کہ اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے علم دین کے لیے وقت نکالیں اور اپنے آپ کو طالب علم بنا کر دنیا سے جائیں. انسان عالم نہ بھی بن سکے تو مرنے سے پہلے طالب علم تو بن سکتا ہے نا. عالم بننا اگر مشکل ہے، طالب علم بننا تو آسان ہے، وہ تو ہر ایک بن سکتا ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. یہ تھے مفتی محمد شہباز احمد مدنی صاحب زیدہ شرفہ، الحق اسکالرز اکیڈمی کے محتمم اور سرپرست اعلیٰ، جن کا ہم انٹرویو لے رہے تھے. اب ہم اس اکیڈمی کے دورے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس اکیڈمی کے مختلف شعبہ جات کو دیکھتے ہیں. العلم نور، 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 العلم نور. میرا نام سید مبشر حسینی ہے. میں الحق اسکالرز اکیڈمی میں دورۃ الحدیث کے درجے میں طالب علم ہوں اور رات میں ایز اے ریسیپشنسٹ اسی ادارے میں جاب کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے الحق اسکالرز اکیڈمی میں تقریباً 5 سال ہو گئے تعلیم حاصل کرتے ہوئے. اکیڈمی کا ماحول الحمدللہ کشادہ ہے، پرکشش ماحول ہے، اور یہاں پہ الحمدللہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کی تربیت کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے. الحمدللہ مجھے الحق اسکالرز اکیڈمی سے وابستہ ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں اور اپنی درس نظامی میں نے یہی مکمل کی اور مجھے یہاں تدریس کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہاں کا تعلیمی ماحول بہت اچھا ہے. اللہ کی رحمت سے ایک کشادہ ماحول ہے، اور جہاں ہمارے اساتذہ کرام کی شفقتیں اور تعاون ہیں، وہیں یہاں پڑھنے والے طلبہ بھی ایک دوسرے سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں. مفتی شہباز صاحب ایک مشہور و معروف عالم دین اور شخصیت ہیں. آپ چھٹی اور تاخیر کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. آپ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام کے قائل ہیں. اس ادارے کے روح رواں برادر اکبر، ہمارے شفیق، ہمارے محسن مفتی شہباز احمد مدنی صاحب سے ہمارا 2011 سے تعلق ہے. البتہ 2014 سے آپ کی معیت میں درس نظامی پڑھانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تاحال جاری ہے. جب میں اپنے اس ادارے الحق اسکالرز اکیڈمی کو دیکھتا ہوں اور اس کی ترقی، اس کے مختلف شعبہ جات کو دیکھتا ہوں تو قلبی سکون، خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے. اور پھر یہ دعا نکلتی ہے، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے ہم نے پالے ہیں، پھلا پھولا رہے یا رب چمن ہماری امیدوں کا. الحق اسکالرز اکیڈمی کی ابتدا 11 اگست 2014 کو ہوئی، لیکن مجھے الحق اسکالرز اکیڈمی کے وجود سے قبل مفتی شہباز احمد مدنی کی معیت میں PNT سوسائٹی کی جامع مسجد میں
درس نظامی کی کتب پڑھانے کا شرف حاصل رہا اور پھر اللہ کے کرم سے 11 اگست 2014 کو الحق اسکالرز اکیڈمی کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں الحق اسکالرز اکیڈمی میں زیر تعلیم ہوں۔ الحق اسکالرز اکیڈمی میں کئی اصول و ضوابط دیکھے ہیں۔ الحمدللہ الحق اسکالرز اکیڈمی میں اصول و ضوابط کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم میں معاون و مددگار، چھٹی کا نہ کرنا اور تاخیر سے نہ آنا ہے۔ الحق اسکالرز اکیڈمی میں طلباء اور طالبات کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ الحق اسکالرز اکیڈمی میں طلباء کے لیے صبح 8 سے 12 اور رات 9 سے 11:30 اور طالبات کے لیے دوپہر میں 2 سے 5 کا وقت مقرر ہے۔ الحق اسکالرز اکیڈمی میں تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، جس میں ماہانہ نشست، درس قرآن، شارٹ کورسز، محفل میلاد مصطفیٰ، سالانہ پکنک، سوال جواب، ایام صحابہ کرام اور بزرگان دین بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ الحق اسکالرز اکیڈمی اور اس طرح کے دیگر اداروں کے متعلق یہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے اور یہ تاثر پیش کیا جاتا ہے کہ یہاں درس نظامی میں اردو تراجم و شروحات پڑھائے جاتے ہیں، لیکن میں الحمدللہ الحق اسکالرز اکیڈمی سے اوائل سے وابستہ ہوں۔ تقریباً 8 سالہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی تمام کتب کی تدریس کی سعادت حاصل رہی ہے، جیسے قدوری کنز ہدایہ، نور الانوار حسامی، شرح تہذیب، شرح عقائد، بیضاوی و جلالین، مسلم و ترمذی وغیرہ کتب قدیم علمی مراکز کی طرح عربی متون و شروحات کے ساتھ پڑھائی ہیں۔ ہمارے ادارے کے دیگر مدرسین اور فارغ التحصیل طلباء و طالبات تمام مضامین عربی شروحات و متون کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد سجاد بن غلام عباس ہے۔ اپریل 2021 میں ادارہ حاضہ یعنی الحق اسکالرز اکیڈمی میں فارغ التحصیل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب میں ایک مرکزی جامع مسجد محمدیہ گلزار کالونی میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ادارے سے وابستگی سے قبل اور اس کے بعد جو میں نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی ہے، فرق محسوس کیا ہے، وہ بنیادی فرق یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ ادارے سے جڑنے سے پہلے اور ادارے سے جڑنے کے بعد تقاریر میں، گفتگو میں، مسائل میں جو جی میں آیا کرتا تھا ہم بیان کر دیا کرتے تھے۔ اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، دین کا کیا نقصان ہوگا، مسلک کا کتنی بڑا نقصان ہوگا۔ تو ادارے سے جڑنے کے بعد اس چیز کا ہم نے خاص اہتمام کیا، خاص خیال رکھا کہ جو بھی مسئلہ بیان کرنا ہے اس کو مکمل تحقیق اور مکمل دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو اور جو بھی بات بیان کی جائے وہ درست بیان کی جائے۔ تو ادارہ حاضہ کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالی میرے مادر علمی کو تا صبح قیامت علمی اور عملی میدان میں ترقیاں اور خوب برکت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ۔ میرا نام محمد صابر سعیدی ہے۔ میں نے موقوف علیہ تک جامعہ غوثیہ کبیر والا سے کیا اور دورہ حدیث جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان شریف سے کیا اور تخصص فی الفقہ والافتاء یعنی مفتی کورس جامعہ الحق اسکالرز اکیڈمی PNT سوسائٹی کرنگی کراچی سے کیا۔ اب الحمدللہ 2 سال سے میں ادارہ حاضہ میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں۔ بل هم قوم يعدلون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود۔ میرا نام محمد حسن ہے، میرے والد کا نام محمد جمیل ہے۔ مجھے الحق اسکالر اکیڈمی میں پڑھتے ہوئے 1 سال ہو گیا اور میرے پارے 6 ہو گئے۔
मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद दाऊद ख़ान है। मुझे अल हक स्कॉलर्स एकेडमी में 1 महीना हो चुका है और मैंने 1 पारा हिस्स कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर सेमेस्टर वाइज इम्तिहानात भी लिए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद फाइनल सेमेस्टर। और जो स्टूडेंट्स जो कामयाबी हासिल करते हैं उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है, और जिनकी कमज़ोरी ज़ाहिर होती है तो उन पर मज़ीद मेहनत की जाती है ताकि उनकी जो ये कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ, शादी के बाद ख़वातीन के लिए इल्म दीन हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह दुनियावी तालीम हासिल करना मुमकिन है, डॉक्टर बनना मुमकिन है, CSS का इम्तहान देना मुमकिन है, एक ऑफिसर बनना मुमकिन है, बिल्कुल इसी तरीके से इल्म दीन हासिल करना भी शादी के बाद एक ख़वातीन के लिए बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि साथ साथ इल्म दीन हासिल करने वाले का भी जहन होना चाहिए और साथ अपने मुतालिकीन का भी आप जहन बनाएं। العلم نور